अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। चैनल कभी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, तली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हम बात करते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों की कि अवाम से कितना दूर हो गए हैं। एक तो मकबूलियत, नैरेटिव, लेजिटिमेसी, ये बड़े जेन्युइन सवाल हैं। जो हमारे हुक्मरानों का जो आनिया जानिया ओढ़ना बिछोड़ना या उनका जो तशख़्ख़ुस या उनका जो इमेज है पब्लिक के सामने थ्रू कैमरा लेंस, हम अपने जो बेहसियत मुसलमान कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइन, उसकी बुनियाद हमारी कहाँ से है? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊँ उन पे गुलामों पे, उनकी गुलामों की खाक के बराबर भी हम नहीं है कि उनसे हमने अखज़ किया है। एक तरफ वो हमारे रहनुमा, उनका दीन, और फिर ऊपर से हमारी तर्ज़ हुक्मरानी। ये इसलिए मैं ज़ेरे बहस लेके आ रहा हूँ कि दूसरी जानिब आप देखिए कि एक जानिब है भारत का एक प्रधानमंत्री गुजरा, वज़ीर आज़म, जिसका नाम है मोरारजी देसाई। ये कोई 99 बरस की उम्र इसने पाई। 1886 से 1995 10 अप्रैल तक ये रहा। चौथा वज़ीर आज़म था भारत का 1977 से 1979 तक। जब वो 75-77 में इंदिरा वाली इमरजेंसी आई थी तो उसके बाद इनकी जो कोalition था जनता पार्टी का, उसको हुक्मरानी मिली। बरेली गुजरात से इनका ताल्लुक था और बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी। बताता हूँ मैं तफसील सारी आपसे। यानी पहला नॉन कांग्रेस पीएम बना था भारत का मोरारजी देसाई। तस्वीरें आप देखेंगे, वो खदड़ के शलवार कमीज़ और वेस्टकोट या जो भी पहनते थे, टोपी कपड़े वाली। ये मुंबई रियासत के भी, तब मुंबई होती थी, मुंबई नहीं बनी थी, उसके सीएम भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और डिप्टी पीएम भी रहे। जो इन्होंने अपने दौर में 2 सालों में सबसे अहम काम किया इंडिया के लिए, वो जो इंदिरा ने जिस कानून के तहत इमरजेंसी का निफाज किया था, इमरजेंसी के इस तरह के निफाज को कमज़ोर कर दिया कि नहीं, जमहूरी इदारे तगड़े रहें, यूँ इमरजेंसी नहीं लग सकती। 44वीं तरमीम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। बड़ी अहम इनकी वो यानी मैं कहूँगा मार्का था इनका अपने मुल्क के आइन और अपने मुल्क की जनता के लिए। इनके जो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को रिवाइव करने के लिए एफर्ट्स थी, वो भी इस कदर अहम थी कि पाकिस्तान में भी इनकी इज्जत की जाती थी। 1990 में हमने, पाकिस्तान ने इन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा, एक सिविल बड़ा अवार्ड हमारा, जो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए, हम भी उन्हें एक्नॉलेज करते थे। ये यानी 1947 से 1977 तक जो 30 बरस बनते हैं, उसमें कांग्रेस मुसलसल हुकूमत करी थी वहाँ भारत में। तो 77 के इलेक्शन जीतने के बाद ये आए थे। इनके बाकी कारनामे मैं बाद में बताता हूँ। इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज नोन फॉर हिज पर्सनल ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, सिंपल लाइफस्टाइल, और दुश्मन भी कहते थे कि देसाई जी जो हैं ये करप्ट नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी शनाख्त थी उनकी। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया, जनता पार्टी बनी, भारती जाना सिंह जो बीजेपी की पहली बुनियाद थी, फिर भारत लोक दल, और फिर सोशलिस्ट पार्टियों को इकट्ठा किया। इमरजेंसी के बाद यानी जमहूरियत को बहाल किया। अच्छा, वो चरण सिंह बाद में आगे क्योंकि कोलिशन था, गवर्नमेंट चल नहीं सकी। तो उसमें होता यह है कि एक इंटरव्यू इनका मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें 1978 में मार्क टली, बीबीसी वाला सर मार्क टली, वो कोलकाता में पैदा हुआ, यहाँ पे 2026 में मरा, बीबीसी का बड़ा मशहूर कॉरेस्पॉन्डेंट था, भारत नवाज भी उसे कहा जाता है। उसने ये जंगे शंगे पाकिस्तान भारत तो ऊंच नीच कवर किया और किताबें भी लिख रखी हैं। अभी महल नहीं है कि उसकी डिटेल में मैं जाऊँ। वो इंटरव्यू में आपको सुनाने लगा, तमहीद बांधने की माजरत। अब उस इंटरव्यू के 2-4 मिनट के जो क्लिप थे वो सुन के मैंने उसकी ट्रांसलेशन की, ज़रा आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, और फिर आप ये सब सुनते हुए ज़रा जहन में लेके आएँ हमारे जो हुक्मरान हैं, रहनुमा हैं, उनके तशख़्ख़ुस को, उनके पिक्टोरियल डेमोस्ट्रेशन को, उनके ओढ़ने बिछोड़ने को, पहनावे को, आनियों जानियों को, उसके तशख़्ख़ुस में देखिए। वो कहता है कि माई इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इज़ ओनली टू ब्रिंग इन मॉरल वैल्यूज़। मेरा सियासत में आने का मकसद एक ही है कि जो इखलाकी इक़दार हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो मार्क टली कहता है आप ऑटोग्राफ देने से इनकार कर रहे थे कुछ नौजवानों को अभी, और शर्त आपने रखी कि आप भारतीय कपड़ा पहनेंगे, खादी का या खड्डी का बना हुआ। तो आगे से उस वक़्त का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि बिल्कुल मैंने ये कहा, और मैंने इसलिए कहा कि पहले आप लिख कर दें कि आप नौजवान भारत का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे तो मैं आपको दस्तखत दूंगा। यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। मार्क टली कहता है आपकी ऑनेस्टी और मोरालिटी तो बड़ी अपनी जगह है, लेकिन एक बंदे के ज़रिए ऐसी मिसाल से कैसे असर हो सकता है पूरे मुल्क के ऊपर ना, ये वो सवाल पूछता है। तो आगे से जो जवाब है उसके लिए इतना लंबा मैंने तमहीद बांधी है। वो कहता है इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द पीपल एट द टॉप टू मेक चेंजेस बिलो। ये हमेशा टॉप पे बैठे हुए अफराद की
اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کیسے وہ نیچے تک تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اٹس اونلی بائی پرسنل ایگزامپل دیٹ یو کین شو پیپل دا وے. یہ صرف ذاتی مثال حکمرانوں کی ہو سکتی ہے جو عوام تک اس کا تشخص جا سکتا ہے. ناٹ بائی ٹیلنگ دیم وٹ دے شوڈ ڈو. صرف کہنے کے سے عوام آپ کی بات فالو نہیں کرتی, آپ کو مثال بننا پڑتی ہے. کہتا ہے ڈو دیٹ, آگے سے کہتا ہے دیٹ از ہاؤ گاندھی جی براٹ اس اپ. ایسے ہماری گاندھی جی نے پرورش کی اور ہمیں بڑا کیا, ان کے نظریات کو ہم نے ایسے پرکھا. میں کوئی ان کا فین ہو کے بات نہیں کر رہا, میں بتائیں لوگوں کو لوگ اپنے بزرگان یا اپنے جو شخصیات ان سے سیکھتے کیسے ہیں. ہمارے پاس تو کیا کیا ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ اقدار اور شخصیت موجود ہے, سیاسی طور پر بھی, تاریخی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی. وہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی کے بارے میں کہتا ہے کہ ہی نیور سیڈ اینی تھنگ وچ ہی ڈڈ ناٹ ڈو ہمسیلف. کہ گاندھی نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا جو خود نہ کیا ہو, جو کہا اس پہ عمل کیا. دیٹ از بیس آف آور فلسفی. یہ ہمارے فلسفے کی بنیاد ہے. تو ٹلی کہتا ہے کہ اکثر سیاستدان تو یہ فالو نہیں کرتے اور سیاستدانوں کی لوگ عزت نہیں کرتے, آپ کیسے اس کی ترویج کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے دیٹ از دی ورلڈ آل اوور. پوری دنیا میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. دیر آر نو رسپیکٹ فار ادرس. لوگوں کے لیے عزت نہیں ہوتی. سیاستدان بالخصوص جو ہوتے ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے, لوگ اسے برا بناتے ہیں. مائی انٹرسٹ ان پالیٹکس از اونلی ٹو برنگ ان مورل ویلیوز. ورنہ سیاست میں میری کوئی دلچسپی نہ ہوتی, میں اس کو متعارف کروا رہا ہوں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ بھارت کی کھڈی کا بنا ہوا کپڑا کیوں اس کی اتنی ترویج کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 1 ارب کے آس پاس آبادی ابھی نہیں ہوئی تھی ان کی, یا ہونے والی تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ ملک غریب ہے, روٹی نہیں ملتی, یعنی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو وہ جانتا تھا, اس کے پیچھے کھدر کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ یہ ملک غریب ہے, باہر سے کیوں کپڑا منگوایا جائے, خود کھڈی پہ کپڑا بنا جائے اور پہنا جائے تاکہ امپاور بھی کیا جائے اور اپنا تشخص بھی کیری کیا جائے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیاستدان کے لیے لازم ہوتا ہے مثال قائم کرنا. وہ ماروتی, ٹاٹا, سوزوکی سے مرجر گاڑیاں بنانا شروع کر دیں. وہ IMF کے سامنے سونا رکھ کے قرض لیا اور پھر منموہن سنگھ کا اکنامک ماڈل وہ آپ کے سامنے. اس کے باوجود کہ وہ مثالی کام نہیں ہے, میں صرف ہمسائے کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان کے جتنے نیتا ہیں وہ بے تحاشا کرپٹ بھی ہوں گے. اوڑھنا بچھوڑنا, آنا جانا, کمیونیکیشن ایسی ہے کہ پبلک ذرا فیل کرتی ہے. وہ ممتا بینرجی 15 سال ویسٹ بنگال میں کیوں راج کر گئی؟ ایک ہی سفید ساڑی پہنی ہوئی ہے, آرٹسٹ تھی, پینٹر تھی, ڈاکٹر تھی, اقلیتوں کے حق میں بولتی تھی, اور جتنی پینٹنگ کا روپیہ آتا تھا وہ عوام کے نام کر دیتی تھی. خود دیسائی صاحب بڑی سادہ سی زندگی جی انہوں نے, کوئی محلات نہیں بنائے. یوگا کا بڑا حامی تھا. ہاں ایک کنٹروورسی سے جڑی ہوئی ہے کہ جو موتر ہوتا ہے, یہ پیشاب معاف کیجیے گا ان کی زبان میں, اس کے بڑے حامی تھے, لیکن وہ قابل تنقید بھی تھی. 99 برس کی عمر انہوں نے پائی. لیکن یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں میں اس لیے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اتنی بڑی کہانی کہ آپ ذرا اب ہمارے یہاں دیکھیں. IMF کے ہم مخروص سعودی عرب, چائنا, اکانومی اٹھ نہیں رہی, مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, اور اگلے دن مفتہ اس میں بتایا تھا 78% اضافہ ہوا پچھلے 4 برسوں میں. اور ہم حالت جنگ میں بھی ہیں بھارت کے خلاف, افغانستان سے دہشت گردی, بلوچستان میں بھی معاملات ہیں. اس سب کو دیکھتے ہوئے ہمارے حکمران کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا کہ مہنگی ترین لاکھوں کروڑوں کی گھڑیاں پہنے, میں ویسے بہت سستی کڑی پائی ہے, یا پھر مہنگے ترین سوٹ پہنے باہر سے سلے ہوئے, مہنگے ترین چشمے پہنے, یا مہنگی ترین گفتگو کریں. ہمارے حکمران کا معیار زندگی, ہم اگر کلمہ گو ہیں تو چلیے اور کچھ نہیں, سادگی صحیح. اسی لیے سادگی کر لیں کہ عوام بلک رہے ہیں, پس رہے ہیں, نہیں ہیں آپ مقبول. آپ کی بات میں وزن تب آئے گا جب آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا اور آپ کا پہناوا, آپ کی گفتگو, آپ کا انداز تکلم اس میں عوامی رنگ ہو. یہاں کہا جاتا ہے ہاں بھی کیا ہے ایسا. آپ ہماری خواتین دیکھ لیں, مرد دیکھ لیں, بلاول صاحب کو دیکھ لیں, اتنی بڑی لیگیسی کیری کر رہے ہیں. شہباز صاحب کو دیکھ لیں, انٹرنیشنلی چرچے ہو رہے ہیں ان کے کپڑوں کے, انٹرنیشنل دنیا کہہ رہے واہ 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 کیا شوٹنگ کرتے ہیں. بھائی بہت اچھی بات ہے, بڑی تعریف ہوگی, لیکن اس سے عوام کو کیا چولہا اس کا جل رہا ہے؟ عوام خوش ہو رہے ہیں کیا؟ وہ یہ تو داد دے سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی سفارتکاری اچھی کی, لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یار اسی بے لگ رہے ہیں, دیکھو شوٹنگ بوٹنگ ختم ہوندی. آپ یورپ پورا دیکھ لیں, سائیکل پہ جا رہے ہیں آگے پہ, چلیں ہمارے یہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں. آپ انڈیا میں دیکھ لیں, وہ ماروتی کی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں ابھی بھی بیوروکریٹس کے لیے, سرکاری افسران کے لیے,
بلو پاسپورٹ وہاں پہ یا آفیشیل پاسپورٹ ہے، لیکن نہ ڈپینڈنٹس کے لیے نہ سابقہ ممبران کے لیے ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اتنی لمبی کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی تھی. جو لوگ کل پرسوں میرے اس ولاگ پہ اعتراض کرتے ان کی خدمت میں یہ کہانی تھی. ذرا غور کیجیے آپ ہمارے حکمرانوں کے اداؤں کے اوپر. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے حکمران جدی پشتی امیر کبیر اور ایلیٹ ہوں، اور اللہ نے انہیں اتنا دیا ہے کہ وہ پہننا چاہتے ہیں. بالکل جی پہنے، بالکل پہنے، بسم اللہ کریں. ہم تو ان حکمرانوں اور ان اعلیٰ ہستیوں کے ماننے والے یا غلام ہیں کہ جو ایک چادر اضافی پہنتے تھے اس کا حساب مانگا جاتا تھا، جو دائرے میں بیٹھتے تھے تاکہ معلوم نہ ہو سکے سردار کون ہے، جو روٹھی سوکھی کھا لیتے تھے اور اپنے سے 1000 گنا بڑے لشکر کو شکست دے دیتے تھے. تو ہم کچھ تعلیمات ہی اپنی مذہبی دینی دیکھ لیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ مرارجی دیسائی گاندھی کو کوٹ کر کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں براٹ اپ ایسا کیا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں، اور ابھی تک دیکھ لیں وہی پجامہ چوڑی دار، وہی قمیض، وہی اوپر سے ایک ویسٹ کوٹ، وہی انداز ہم کا. حالانکہ وہ کرپٹ ہے. براک اوباما کی گھڑی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ FW91 ماڈل ہے، اور اس کا کیسیو کا وہ پہنتا تھا وہ براک اوباما. اور ابھی زہران ممدانی نیو یارک والا وہ کیسیو کی ایک گھڑی پہنتا ہے جو $160 کی ہے، وہ سلور کلر کی. اور ٹرمپ صاحب خیر شوقین ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں. تو بڑے بڑے لوگ انہوں نے سادہ گھڑیاں پہنی ہیں. ہمارے یہاں ششکے نہیں ختم ہوتے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں عوام کو؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ سب کچھ پہن کے آپ مطلب کسی جھگی والے کے پاس جا کے کیا بات کریں گے؟ آپ کسی مسکین، کسی متاثرہ شخص کے پاس جا کے کیا بات کریں گے؟ خدا کے لیے کسی وکٹم کے پاس جائیں تو عام پہناوا پہن کے جائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے بتائیں کہ وہ آپ ان میں سے ہیں. تو ہڈیاں آمدہ احمدی ہوندیاں نے کہ لگتا ہے کوئی توتری مخلوق ہے گی. اللہ حافظ.